جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مدینے والے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت نصیب فرمائے۔ یہ 3 کلپس میں نے گروپ میں ڈالے ہیں، اگرچہ جمعہ ہے آج لیکن اب سب کچھ ہی آؤٹ آف روٹین ہو رہا ہے تو یہ بھی آؤٹ آف روٹین ہی ہے۔ آپ ذرا میں نے اس لیے ڈال دی ہیں کہ یہ مجھے پرسنل پہ بے تحاشا یہ چیزیں بار بار آ رہی ہیں میرے پاس کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو سینڈ کی ہیں اور یہ کلپ ساتھ اس لیے بنا کے بھیج رہی ہوں کہ آپ آگے سے جہاں آپ کے گروپس ہیں آپ کے لنکس ہیں ان میں آپ یہ تینوں چیزیں بھی فارورڈ کریں اور اس کے ساتھ یہ کلپ بھی فارورڈ کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کی جو باتیں یہاں ایک وہ کوئی مہربان علی صاحب ہیں، شیعہ مسلک سے بلانگ کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کی کبھی جا کے سبسکرائب کریں نا، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تو وہاں آپ کو 1 to all ایسی ہی سنسنی خیز خبریں ملیں گی، ہمیشہ ہی ملیں گی۔ ایک کلپ نہیں ہے ان کے، جب کبھی کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں نا یا ایسا کوئی وقت ہو جاتا ہے تو بس یہ فوراً جو ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حدیث ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے جو ہے حضرت امام علی کے حوالے سے جو ان کے دل میں آتا ہے یہ بس لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بات صحیح ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن ابھی بہت سی نشانیاں اس کی رہتی ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے گروپ میں اس طرح کی ایک ویڈیو بھی شیئر ہوئی ہے، کسی علامہ صاحب کی بھی ہے، آپ اسے بھی چیک کریں، خود بھی پریشان نہ ہوں اور دوسروں کو بھی پریشان نہ کریں۔ اور یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ کو علم ہے کہ اس وقت کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں لیکن بہت سی ابھی رہتی بھی ہیں، اور اگر آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان والی موت عطا فرمائے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ تو ڈرے نہیں، یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے، وبا کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کو مشکلیں ہیں، اور یہ نیٹ پہ سنسنی خیزی پھیلانا اور دوسروں کو اس طرح پریشان کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت سخت پکڑ میں آئیں گے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ پلیز پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا جیسے کہ یہ سنسنی خیزیاں پھیلا رہے ہیں کلپ بنا کے۔ اور یہ جو دوسرا کلپ آیا ہے کہ جی سرگودا کے کسی نوائی گاؤں میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے ماتھے پہ ایک آنکھ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا دجال کے متعلق، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اس کی ایک آنکھ ماتھے پر ہوگی، بلکہ اس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایک آنکھ پر انگور کے دانے کی طرح پھلا بنا ہوا ہوگا، تو وہ کانا ہوگا، اس کی وہ جو آنکھ ہوگی نا وہ ہوں گی چہرے پہ دونوں آنکھیں جیسے انسانوں کی ہماری ہیں، لیکن جو اس کی ایک آنکھ ہوگی نا وہ انگور کے دانے کی طرح پھلی ہوئی مطلب جیسے پھلا سا بنا ہوتا ہے نا ایسے بنی ہوئی ہوگی، اس لیے وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں یہ نیٹ پہ یہ ایک مخصوص تکنیک ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کوئی بھی چیز کسی کے چہرے پر بھی پیسٹ کر لیتے ہیں تو ایک سنسنی خیز چیز بنا لیتے ہیں، اس لیے اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ سب سے زیادہ چیز جو شیئر ہو رہی ہے یہ کوئی شیخ احمد ہے جن کا وصیت نامہ، جب میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتی تھی نا اس وقت یہ کبھی ہمارے پاس بھی ایسے اب پیج آیا تھا، میرے پاس مجھے یاد آیا تھا کہ اس کو آپ 40 دفعہ لکھ کے اور کسی کو جو ہے وہ تقسیم کریں، تو اس وقت ہم 6ٹھی کلاس میں پڑھتے تھے، تو اب میں ڈر گئی، اس میں نیچے یہ ایسے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے نہ دیا تو آپ کو بہت بڑا صدمہ اٹھانا پڑے گا، اور اگر دے دیا تو 13 دن بعد بڑی خوشی ملے گی۔ تو ظاہر ہے چھوٹا بچہ اس کو کیا سمجھ ہوتی ہے۔ اب میرے لیے مسئلہ یہ بن گیا کہ میں اس وقت تو فوٹو اسٹیٹ تو تھی نہیں، ہم چھپوا سکتے نہیں تھے، 40 دفعہ اس کو لکھنا اتنا بڑا محال کام تھا، اور لکھ کے پھر آپ جس کو پکڑائیں وہ پکڑتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اب مجھے یاد ہے میں نے ایسے کاغذ بہت سارے میرے پاس 40 جو تھے وہ پھر میں نے کہیں پانی میں ڈالے تھے، ڈلوائے تھے، اور اتنا زیادہ میں خود خوفزدہ رہی تھی، اس وقت 6ٹھی کلاس میں تھی تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا پتہ نہیں اب کون سی بلا آئے گی۔ تو یہ اگر کسی نے اس کو نکالا بھی ہے نا تو اس کا مقصد صرف عوام الناس کو ڈرانا اور ان کو توبہ کی طرف لانا ہے، باقی اس بات کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یہ جس طرح ابھی پچھلے دنوں بالوں کی وبا اٹھی ہوئی تھی کہ بال نکل رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسی طرح اس خواب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کم و بیش 40-45 سال پیچھے کی بات ہے، یہ کم و بیش اتنے پیچھے کی بات ہے یہ۔ تو چونکہ اس میں حضور کا نام آیا ہوا ہے، واللہ عالم یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، تو آپ اپنی طرف سے اس کو فارورڈ نہ کریں، اگر جھوٹ ہے تو آپ بھی اس جھوٹ کے گناہ میں پھنسیں گے۔ تو اور عوام لوگوں کو، گھر والوں کو ایسی سنسنی خیز چیزیں دکھا کے پریشان نہ کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کو ہمت دیں کہ تھوڑا وقت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ضرور جلدی سے ہمیں اس مشکل سے نکال لیں گے۔ ایک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ ناراض ہو گئے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا، ناراض ہونے کے لیے ہم پلہ ہونا ضروری ہوتا ہے نا، جیسے آپ اپنے گھر کی
کسی بھی نوکرانی سے یا گھر میں پالے ہوئے کسی بھی جانور سے آپ ناراض کیوں ہوں گی؟ ناراض ہم ہوتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے ناراض ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم، اتنے رحیم، اتنے مہربان ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے، کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے۔ ہم ان کی محبت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو بھی کچھ ہے یہ ایک نیچرل فنومینا چل رہا ہے نا، جیسے سورج کے ساتھ جو روشنی چلتی ہے، جیسے بادل کے ساتھ پانی چلتا ہے، اسی طرح یہ ایک نیچرل فنومینا ہے، ایک مرض ہے جو چھوٹ کا ہے اور اس نے پھیلنا ہے۔ اب اس کا پھیلنا اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، جہاں جہاں اللہ چاہے گا یہ پھیلے گا، جس نے اس سے مرنا ہے وہ مرے گا۔ لیکن یہ ایسے کہہ دینا کہ اللہ ناراض ہے، دیکھیں بات یہ ہے نا، آپ ابھی پچھلے دنوں حجاز کی وہ ہمارے پاس ایک گروپ میں چل رہا تھا حضرت خالد بن ولید کا کی وہ فاتحانہ جو سلسلے تھے سارے روم کا اور اندلس کو جو انہوں نے حملے وغیرہ کیے تھے نا سلطنت روم پہ اور سلطنت فارس پہ، اس میں جو آخری قسطیں تھیں ان میں آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا جو ہے وہ ذکر ضرور سنا ہوگا نا، پڑھا ہوگا آپ نے۔ یہ خالد بن ولید کے بعد معزول کر کے خالد بن ولید کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو مسلم قوم کا سپہ سالار بنایا گیا تھا نا، حضرت خالد بن ولید کو ان کے انڈر کر دیا گیا تھا۔ شاید آپ کو نہ معلوم ہو، فتوحات کے دوران ہی حمص جو شہر تھا نا، ایک حمص نام تھا اس شہر کا، اس شہر میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور وہ ساری مسلمان فوج پڑی ہوئی تھی نا، تو طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ یہ طاعون جو چوہے سے پھیلتا ہے نا، پلیگ جس کو بولتے ہیں بیماری کو۔ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو خط لکھا مدینے سے کہ تم مدینے واپس آ جاؤ۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس جگہ کوئی وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے باہر نہ نکلو، اس لیے اگرچہ حکم عدولی ہے لیکن میں اپنی فوج کو چھوڑ کے واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی وفات طاعون کے مرض سے ہوئی تھی، اس وبا سے ہوئی تھی، اور فوج کا کوئی حال نہیں رہا تھا، مسلم فوج کا بے تحاشا ہلاکتیں اس مرض سے ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ فرشتے بھی ان کے قدم چومے اور ان کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے زمین پر آئیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے دین اسلام کی آبیاری کی، لیکن اللہ کی طرف سے ان کا جانا اس طرح لکھا ہوا تھا۔ ایسے اچھے پیارے نیک لوگ جنہوں نے دین کی خاطر گھر چھوڑا، بچے چھوڑے اور پوری دنیا میں اپنی سر کٹوائے، خون جان کے نذرانے دیے، ان میں وہ جو لشکر تھا نا، وہ ان میں سے کثرت سے مسلمان فوجی جو تھے وہ طاعون کی وبا سے ہلاک ہوئے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ ان سے ناراض تھا؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنی مشیت ہوتی ہے اور اس کے فیصلے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں انسان کو صرف راضی بر رضا ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنے اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ موت ہو یا زندگی ہو، مومن ہر حال میں اپنے رب کا ہے، زندہ بھی رہے تو اس حال میں کہ اللہ راضی ہو، اور مرے بھی تو اس حال میں کہ اللہ راضی ہو۔ بس اللہ تعالی ہمیں اس پہ سلامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ کلپ آپ اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں، تاکہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو مزید ٹینشن میں آنے سے بچائیں۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جو بی پی کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور وہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس موذی وائرس سے، کرونا سے بچ جائے اور بی پی کی وجہ سے کسی مسئلے میں پھنس جائے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اللہ کی مخلوق کو ذہنی طور پر مزید الجھنوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔